سے پہلے مدر عباس صاحب کے پاس انٹرنل ایشو تحریک لبیک کا معاملہ اس وقت، مدر عباس صاحب آپ ابھی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے ٹیکل کرنا اس معاملے کو دوبارہ اور ٹھیک طریقے سے ٹیکل کرنا کیا آسان ہوگا، یا یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اٹھے گا اور حکومت اس کو ڈیل نہیں کر پائے گی چاہے کسی کی بھی ہو؟ شکریہ عمران. دیکھیے اس کو پہلے جو مس ہینڈل کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک جو ہے اس کی نہ صرف فالوئنگ ہے بلکہ اس کی الیکٹورل فالوئنگ بھی ہے، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا، پچھلے الیکشنز میں بھی ثابت کیا کہ انہوں نے اگر سیٹیں نہیں لی بہت زیادہ، کراچی میں ان کی 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ان کو ملی، لیکن انہوں نے سیٹیں اور انہوں نے ہروایا بہت لوگوں کو، ووٹ بہت انکلوڈنگ بلاول بھٹو. لیاری میں بلاول بھٹو تیسرے نمبر پہ تھے، تحریک لبیک کے امیدوار جو تھے وہ دوسرے نمبر پہ تھے. تو یہ جو فنومینا ہے یہ میرا خیال ہے، اور یہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ ان کا دھرنا ہے، تیسرا، اور یہ شاید تیسرا دھرنا ہے. تیسرا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی پچھلی ڈیمانڈ، نہیں سر سوری، چوتھا ہے سر، چوتھا ہے سر. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آل آف اے سڈن انہوں نے ایک دم یہ کال کیوں دی، اور کیونکہ یہ معاملات ان کے جو تھے، چاہے وہ فرینچ ایمبیسڈر والا مسئلہ ہو یا سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مسئلہ ہو، بیسکلی اس ایٹماسفیئر میں، اور گورنمنٹ کی اس کے بعد یعنی معاہدہ کرنے کے بعد گورنمنٹ نے جو کریک ڈاؤن کیا اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ کالعدم. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ تحریک لبیک کو کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن تحریک لبیک الیکشن کمیشن میں آج تک رجسٹرڈ بھی ہے. تو ٹیکنیکلی تحریک لبیک الیکشن لڑ بھی سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ہے، نہ گورنمنٹ نے اس کو کیا ہے. تو گورنمنٹ بیسکلی اس کو مسلسل مس ہینڈل کر رہی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے. یاد رکھیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے. کریک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا، یا تو آپ جو سچویشنز کو نکالتے کسی طریقے سے، اس کو سارٹ آؤٹ کرتے، لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس جو ہے اس طرح کی میکینزم یا مشینری مجھے نہیں نظر آئی کہ انہوں نے چیزوں کو بہتر انداز میں پولیٹیکلی وہ کیا. ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی مجبوری ہے، فرض کریں جیسے فرینچ ایمبیسڈر والا مسئلہ ہے، وہ گورنمنٹ کے لیے شاید پاسبل نہ ہو پائے کسی بھی صورت میں، ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز بالکل دوسرے ہوں گے، لیکن ٹیکل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ آپ نے سعد رضوی صاحب کو بھی بند کر دیا. تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے مشکلات میں اضافہ تو کر سکتی ہے، کسی طریقے سے کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک دھرنے کے بعد دوسرا دھرنا اور ایک ٹرموائل جو ہے پولیٹیکل ٹرموائل، فرض کریں یہ نکل پڑے اور پہنچ گئے فیض آباد پہ، یا جب یہ یہاں سے نکلیں گے تو لوگ پنڈی سے بھی آئیں گے، دوسری جگہوں سے بھی آئیں گے، کراچی میں بھی تحریک لبیک کے ایکٹیوسٹ بہت سے ملے کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں اس چیز کی. تو اب یہ ایک نیا محاذ، تو اس گورنمنٹ نے محاذ اتنے کھول لیے ہیں کہ جس کے بعد ان کے لیے سچویشن جو ہے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. جی شہزاد چودھری صاحب، سیم کوسچن ٹو یو سر. حساس معاملہ ہے اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا تجزیہ دے دیں کہ ہاؤ کین گورنمنٹ ٹیکل دس ایشو؟ جی بالکل، بہت حساس، اور تحریک لبیک مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مدھم ہوتا ہوا نعرہ ہے. نعرے کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کو میرے خیال میں کسی بھی صورت میں دبانا ایک تو غلط ہوگا، خاص طور پہ ہمارے ماحول میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اس کا پولیٹیکلی جس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سعد رضوی صاحب کو ایک عدالت نے غالباً بری کیا یا ان کی رہائی سے آزادی کا حکم جاری کیا، تو پھر کسی اور مقدمے میں ان کو بعد میں شاید فوراً ہی قید کر لیا گیا. سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا فیصلے کو، اور پھر اب ڈویژنل بینچ کے پاس معاملہ ہوگا اگر وہ بنے گا تب. جی تب تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ ہم نے پچھلے کافی 4-5 سالوں میں 7 سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے اور یہ جو جماعت ہے
اس کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو جس قسم کا نعرہ لے کے چلتے ہیں اس کو غالباً صرف زور کے ساتھ یا کسی قانون کے زور کے ساتھ مینج کرنا غالباً صرف نہ پاسبل تو ہے، ریاست میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، لیکن شاید ایڈوائزبل نہ ہو. تو میرے حساب سے تو بہت سینسٹیو ہے، اور خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پھر یہ اپوزیشن نے بھی ساتھ مل کے کچھ اور مہنگائی کے خلاف اپنی ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، کچھ جلسے ہیں، کچھ جلوس ہیں، چیزیں زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ چیزیں اکٹھی ہو کے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی اگر یہ پورے کا پورا جو ہے نا، جس طرح سینٹر آف گریوٹی سارے کا سارا اکٹھا ہو گیا تو پھر اس کو روکنا بالکل امپاسبل ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ قانون کا جو طاقت کا جو رستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو پھر کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں شیخ رشید احمد کیونکہ بہت زیادہ کلیم کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ اس طرح کے گروپس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے، اور وہ لبیک یا رسول اللہ ہو یا دیگر اس طرح کی جماعتیں ہوں یا اس قسم کے احتجاج ہوں، وہ ان کی کھل کے حمایت کرتے رہے ہیں. تو ان کا وزیر داخلہ ہونا تو حکومت کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا وزیر داخلہ ہے جو ان جماعتوں کے ساتھ بہتر ڈیل کرے گا، معاملات کو آسانی پیدا کرے گا ان کے اندر. جی میرا آئی ایگری ود یو، لیکن بات دیکھیے اس سے بھی بڑھ کے میرا خیال ہے ہم نے ہمیشہ علماء کو ہی بھیجا ہے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور علماء نے جا کے ان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی کمٹمنٹس دی ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوا. تو یوں لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی یہی کرنا پڑے گا. دیکھیے اس کا کام حکومت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے سب کے سب لوگ مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو کے ایک طوفان کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیں گے یا کر دیا ہے، تو اس کو منیمائز کیا جائے. یعنی اسٹریٹجی کے طور پہ یہ جو وزن بڑھ جائے گا، ایک دم سے اکٹھا ہو کے آئے گا، اس کو کم سے کم تر کرنا چاہیے. اور جہاں پہ بھی سیاست نام کس کا ہے، کبھی آپ نے کسی ایک موقع کی مناسبت سے کہیں آپ نے 4 دفعہ کیا ہے، 3 دفعہ یا 4 دفعہ، تینوں 4 دفعہ ہم نے بات چیت کر کے معاملے کو رفع دفع کیا. تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ پہلے تو یہی ہو سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے اس معاملے کو اس کے اندر تھوڑی جان ختم کی جائے تاکہ یہ ان کا جو زور ہے وہ مل کے ایک بہت بڑا طوفان نہ بن جائے. امتیاز گل صاحب دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑے لمبے عرصے سے بار بار ٹرینڈ بنتا ہے. سعد رضوی کی آزادی کے لیے تحریک لبیک کے کارکن بار بار ٹرینڈ بناتے ہیں اور وہ خبروں میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم نے گورنمنٹ کا ہمیشہ یہ دیکھا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کہ جب کوئی چیز سر پہ چڑھا ہے تو تب اس کو ٹیکل کرتے ہیں. اس میں سختی اور نرمی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ انگیجمنٹس کر سکتے ہیں، اس ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی گورنمنٹ. یعنی ایک بیچ میں لگاتار ایک لمبا وقفہ ہے پچھلے احتجاج کے اور اس احتجاج کے بیچ میں. اس بیچ میں حکومت بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم آہنگی پیدا کر سکتی تھی، حالات کو بہتر کر سکتی تھی، لیکن وہ صرف مشکل وقت میں جا کے انگیج کرتے ہیں، ادروائز لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن سے فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں. جی بالکل عمران، آپ نے صحیح کہا. ہم اس وقت جاگتے ہیں جب طوفان ہمارے سر پہ آ کھڑا ہوتا ہے. وہ چاہے 2014 کا مارچ اور دھرنا تھا، چاہے پھر 2016 17 کا اور 18 کا تھا. ہر مرتبہ یہی ہوا ہے کہ ہمارے حکام، ہماری حکومتیں کراؤڈ کو بننے دیتی ہیں، سویل کرنے دیتی ہیں. اس کے بعد وہ آ کے جب سڑکیں بند کر لیتے ہیں، چوکوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتی ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو گورننس کا ایک پیرالائسس ہے، کہ ہماری گورننس جزوی طور پہ مفلوج ہوئی ہے. کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، کوئی اپنا فرض وقت پہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہ بدنام معاہدے ہوتے ہیں جس میں پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ بھی شامل تھے، جس سے پہلے پچھلی حکومت کے ایک وزیر تھے، ان کو مستعفی ہونا پڑ گیا تھا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے یہی ہوگا کہ اس حکومت کے وزیر بھی ایک اور نئے معاہدے میں ان کے دستخط شامل ہوں گے. بنیادی طور پہ اس ریاست اور اس کے اداروں کو چلانے والوں نے ایک میرا خیال ایک ایکا کیا ہوا ہے کہ آپ نے وقت پہ ایکشن نہیں لینا ہے، قانون کا اطلاق آپ نے نہیں کرنا ہے. یعنی کس ملک میں، کس مہذب ملک میں یہ ہوتا ہے
کہ لوگ اٹھیں اپنے مطالبے کے حق میں سڑکیں بند کر دیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انکنوینئنس کا شکار کر دیں. یہ صرف اسی ملک میں ہوتا ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے والے مخصوص حلقے ہیں, چاہے وہ سیاسی حلقے ہیں چاہے دوسرے حلقے ہیں. اور پاکستان دنیا بھر جہاں ایک گروپ اٹھتا ہے اور پوری ریاست کو یرغمال بنا دیتا ہے. اور میرا سر بطور پاکستانی ابھی پہلے ہی سے جھک رہا ہے کہ کس طرح ایک غیر آئینی غیر منطقی مطالبے کے منوانے کی خاطر ان لوگوں نے مختلف جگہوں پہ دھرنے دے دیے ہیں. اور پھر ہمارے وزیروں کو دیکھیں اس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں, 2 دن کے بعد یہی شیخ رشید صاحب ہیں, پتہ نہیں وہ کیا زبان بول رہے ہوں گے. بجائے اس کے کہ آپ خاموشی کے ساتھ وقت سے پہلے اپنا کام کریں, کیمروں کے سامنے آ کے دھاڑنا چنگھاڑنا ضرور ہے, لیکن جب سر پہ پڑتی ہے پھر ان کے پاؤں پڑیں گے. یہ